بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد میرے دوستوں اور ساتھیوں، ماہ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اس مہینے کے حوالے سے ہمیں کیا کرنا ہے اور ہمیں کیا نہیں کرنا، سب سے پہلے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھا۔ اس کلمے کے پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے جسم پر، میری زندگی میں، میرے ہر معاملے میں اگر کسی کا حکم اور قانون چلے گا تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ اب اللہ کے قانون اور اللہ کے حکم پر میں کیسے عمل کروں، اس کے لیے کلمے کا دوسرا جز محمد الرسول اللہ کہ قانون تو اللہ کا ہے، حکم اللہ کا ہے، لیکن طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ ہم آزاد نہیں ہیں کہ میں اور آپ اپنی مرضی سے زندگی گزارنے والے بن جائیں، آزاد نہیں۔ دیکھیں، ہم دنیا میں اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوئے، دنیا سے اپنی مرضی سے نہیں جائیں گے، دنیا میں آئے بھی اللہ کی مرضی سے، اللہ کے حکم سے، دنیا سے جائیں گے بھی اللہ کی مرضی اور اللہ کے حکم سے، تو پھر درمیان میں اپنی مرضی کیوں چلائیں بھائی؟ موٹی سی بات ہے، ایک سیدھی سی بات ہے، جس کی مرضی سے آئے، جس کی مرضی سے جاؤ گے تو گویا ان کا قانون چل رہا ہے، ان کا حکم چل رہا ہے، تو درمیان والی زندگی بھی میں ان کے حکم کے مطابق گزاروں۔ کوئی مہینہ آئے، کوئی دن آئے، میں چاہتا ہوں میں دین پر عمل کروں، لیکن مجھے سب سے پہلے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ والا دن، یہ والا مہینہ، یہ والی راتیں، یہ محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بار نہیں کئی بار آئیں۔ آپ نے اس دن کیا کیا؟ جو آپ نے کیا وہ میں کروں، جو آپ نے نہیں کیا اگر میں اس کو دین سمجھ کر کروں گا تو میں غلطی پر ہوں۔ یاد رکھیں، اگر میں اس کو دین سمجھ کر کروں گا تو غلطی پر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر تشریف لائے تو آپ کے گھر والوں نے بتایا کہ 3 حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ آپ کی غیر موجودگی میں گھر آئے تھے اور پردے کے پیچھے سے کچھ بات پوچھ کر گئے۔ وہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آئے اور انہوں نے آ کر گھر والوں سے معلوم کروایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کیا معمولات ہیں۔ انہوں نے بتایا جو آپ کے معمولات ہیں، جو تھوڑا سا آگے ذکر آ جائے گا۔ تو ان حضرات صحابہ کرام نے سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ بہت بلند ہے، آپ تو بڑی عظمت والے ہیں، آپ تو بڑی اونچی شان والے ہیں، تو آپ کے لیے اتنا ہی عمل کافی جو آپ کر رہے ہیں، ہمیں اور کرنا پڑے گا۔
ہمیں اور کرنا پڑے گا تاکہ ہم اللہ کے مقرب بندے بن جائیں. اس لیے ایک صحابی یہ قسم کھا کر گئے کہ آج کے بعد میں رات کو سوؤں گا ہی نہیں, ساری رات اللہ کی عبادت کروں گا. دوسرے صحابی انہوں نے قسم کھائی کہ میں سال میں ہر دن روزہ رکھوں گا, کسی دن روزہ نہیں چھوڑوں گا سوائے ان 5 دنوں کے جن میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا. اور تیسرے صحابی نے فرمایا قسم کھا کر میں شادی ہی نہیں کروں گا. اور ان کا مقصد یہ تھا شادی کر کے بیوی بچوں کی دیکھ بھال میں لگنا پڑتا ہے, یہ بھی وقت اللہ کی عبادت میں. اب یہاں تھوڑا سا سوچئے, یہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کا مقام کیا ہے؟ ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم احد پہاڑ جتنا سونا نقد رقم کی بات نہیں آ رہی, کپڑوں کی بات نہیں آ رہی, سونے کی بات آ رہی ہے, سونا خرچ کر دو, جو سب سے مہنگا, سب سے ہمیشہ ایسا ہی رہا کہ سونا سب سے مہنگا رہا, کہ اگر تم اللہ کے راستے میں کیا خرچ کرو, احد پہاڑ جتنا سونا, تو میرے صحابی نے جو 1 مد خرچ کیا ہے یا اس کا بھی آدھا خرچ کیا ہے, تم اس تک نہیں پہنچ سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دلوں میں جو اخلاص ہے تمہارے دلوں میں وہ نہیں ہے. حضور کی صحبت کی برکت سے ان کو جو رتبہ اور مقام ملا ہے تمہارے پاس وہ نہیں ہے. ان کا درجہ یہ ہے. ان کی اخلاص کے کیا کہنے, کہ اخلاص کی للہیت کی کیا کیفیت, وہاں کوئی شبہ نہیں. اور انہوں نے نعوذ باللہ کوئی گناہ کا ارادہ بھی نہیں کیا. ایک صحابی نے فرمایا ساری رات عبادت کروں گا. عبادت کرنا یعنی نماز پڑھیں گے, کوئی گناہ کا کام تو نہیں ہے. بعض لوگ کہتے تھے جی ہم نے کون سا گناہ کا کام کر لیا, ہم نے تو دین کا کام کیا. وہ سمجھیں یہاں پر یہ بات بڑی اہم ہے سمجھنے کی. دوسرے صحابی نے فرمایا ہر دن روزہ رکھوں گا. تو روزہ رکھنا کیا گناہ کا کام ہے؟ عبادت ہے, ثواب ہے. تو یہ عبادت کا ارادہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے, آپ کو بتلایا, تو آپ نے ان تینوں حضرات کو بلایا اور ارشاد کیا فرمایا؟ ارشاد فرمایا میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں, میں تم سے زیادہ اللہ تعالی کی معرفت حاصل کرنے والا ہوں, مجھے اللہ کی پہچان تم سے زیادہ ہے, میں تم سے زیادہ جاننے والا ہوں, میں تم سے زیادہ ڈرنے والا ہوں. اور میرا طریقہ کیا ہے؟ میرا طریقہ یہ ہے میں رات کو سوتا بھی ہوں, عبادت بھی کرتا ہوں, میں روزہ رکھتا بھی ہوں, روزہ چھوڑتا بھی ہوں, میں بیوی عورتوں سے شادی کر کے ان کا حق بھی ادا کرتا ہوں. یہ میرا طریقہ ہے, اس طریقے کے مطابق چلو. تینوں کی قسم توڑوا دی. اب یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ان حضرات نے جو ارادہ کیا تھا ختم کروا دیا, آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو, جتنا میرا عمل ہے اتنا ہی رہو. لہذا رات کو عبادت بھی کرو, رات کو اپنے جسم کا حق بھی ادا کرو, دن میں روزہ بھی رکھو, نہ بھی رکھو, اور نکاح بھی کرو, بیوی کا حق بھی ادا کرو, یہ بھی عبادت میں آئے گا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کو فرمایا؟ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو. تو میں اور آپ کہاں سے آئے؟ ہم کیا چیز ہیں؟ ہم تو کچھ بھی نہیں. اور میں سمجھوں کہ جی نہیں جی میں تو یہ کام اس لیے کر رہا ہوں, تو اس لیے کس لیے, سب ختم, سب ایک طرف. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل بتلا دیا سر آنکھوں پر, اس پر عمل کرنا ہے, اس کے علاوہ ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. سنت عمل میں اور آپ دیکھیں ذرا زندگی میں کتنے ہیں. ہمارا سونا, ہمارا جاگنا, ہمارا وضو کرنا, ہمارا گھر سے نکلنا, ہمارا گھر میں جانا, مسجد میں آنا, مسجد سے نکلنا, بیت الخلاء میں جانا, بیت الخلاء سے نکلنا, ہمارا پانی پینا, ہمارا کھانا کھانا سنت کے مطابق ہے کہ نہیں ہے؟ توجہ کریں گے تو پتہ چلے گا سنت خال خال نظر آتی ہے. وظائف جتنے ہمیں دے دو ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. یکم محرم کو یہ وظیفہ کر لینا, 2 کو یہ کر لینا, 3 کو یہ کر لینا, 4 کو یہ کر لینا, 5 کو یہ کر لینا. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا آپ کی روزی کیسے بڑھے گی, آپ کی پریشانی کیسے دور ہوگی, آپ کی مشکلات کیسے حل ہوں گی, آپ کے معاملات کیسے سیدھے ہوں گے, آپ کے گھر کے اندر جھگڑا کیسے ختم ہوگا؟ سب باتیں تو بتا کر گئے. وہ سنت عمل کرنے کے لیے تیار نہیں, ہمیں وظیفے دیتے رہو. وظیفوں کی ہم نے حیثیت
سنت سے بڑھا دی، نعوذ باللہ. سنت عمل میں نہیں ہے. وظیفے دیتے رہو اور دے دمادم ایک دوسرے کو شیئر کرتے رہو، فارورڈ کرتے رہو، اپنے موبائلوں کے اسٹیٹس پر، واٹس ایپ پر، فیس بک پر لگاتے رہو اور دوسروں کو بتاتے رہو. بڑا کام کیا ہم نے، سمجھتے بڑا دین کا کام کیا. دین کا کام آپ تب کب کرتے جب سنت عمل میں ہوتی، سنت آگے بھیجتے. سنت تو عمل میں ہے ہی نہیں. جو حضور نے بتایا وہ تو زندگی میں نظر نہیں آیا. آج ہمارا ذہن یہ بنتا چلا جا رہا ہے. ہماری نئی نسل اسی چکر میں روزانہ دسیوں سوالات اسی چیز کے ہوتے ہیں کہ اس تاریخ میں یہ والا عمل کر لیں، اس تاریخ میں یہ والا عمل کر لیں، اس رات میں یہ والا عمل کر لیں. وہ حدیث میں آیا، حضور نے فرمایا. یہ میں نے آپ کے سامنے ایک واقعہ نہیں، کئی واقعات ہیں، ابھی موقع نہیں. ایک واقعہ کس لیے عرض کیا؟ ہم جس جگہ ہیں وہیں رہے، آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں. دین مکمل ہو چکا، دین مکمل ہو چکا. جو دین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے، پورا ضابطہ حیات ہمیں دے کر گئے. ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، ہم نے سونا کیسے، جاگنا کیسے، کاروبار کیسے کرنا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ رہنا کیسے، روزہ کب رکھنا ہے کب نہیں رکھنا، ہم نے نمازیں کب پڑھنی ہے کب نہیں پڑھنی، کس وقت ہمیں کیا کیا احکام ہے، سارا کچھ قرآن اور حدیث میں موجود ہے. لہذا اسی کو زندگی میں لے کر آئیں. اس لیے یہ ساری بات اس لیے میں نے عرض کی، ہمیں محرم میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. تو جو حضور نے بتایا ضرور کریں گے، جو حضور نے نہیں کیا، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نہیں کیا، ہم بھی نہیں کریں گے. یہ ذہن میں رکھیں. ہم اسی راستے سے جنت پہنچ سکتے ہیں جو مدینے سے ہو کر جاتا ہے. مدینے والے راستے سے کٹ کر جانا چاہیں گے تو مدینے سے کٹ کر جو بھی راستہ جاتا ہے وہ جنت میں نہیں، وہ جہنم میں جاتا ہے. یہ یاد رکھیں. اس لیے یہ 12 پہلے بھی کر چکا. بڑے بڑے آپ کے پاس سکالرز آئیں گے، ہاں جی فلانے نے یوں کہہ دیا، فلانے نے یوں کہہ دیا. پہلے یہ بھی دیکھو اس کے پاس جو علم آیا وہ مدینے سے علم آیا یا یورپ سے آیا. اگر مدینے سے ہو کر آیا ہے تو وہ اپنی سند پیش کرے ہمارے سامنے، اس کا کون استاد ہے، ان کے کون استاد ہیں. الحمدللہ ہمارے اساتذہ ہم بتا سکتے ہیں، ہم نے جو کچھ پڑھا ہماری سند آج بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جا ملتی ہے. الحمدللہ ایک ایک بندے کے بارے میں بتا سکتے ہیں، ایک ایک بندے کے بارے میں پوچھیں، انگلی رکھیں یہ بندہ کون تھا، اس کی زندگی کیسے گزری. تو جس کا علم مدینے سے ہٹ کر کہیں اور یونیورسٹی سے آ رہا ہے، حضور سے ہٹ کر کہیں اور سے آ رہا ہے، حضرات صحابہ کرام کو بائی پاس کر رہا ہے، وہ ایک طرف رکھ رہا ہے اور دوسری طرف سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے، نہ یہ کبھی بھی جنت پہنچانے والا علم نہیں. یہ گمراہ تو کر سکتا ہے، گمراہی کے راستے پر تو جا سکتا ہے، لیکن جنت نہیں پہنچا سکتا. اس کو ذہن میں رکھیں. اس لیے پہلی بات، ہمیشہ مستند بات، جو احادیث میں آئی بات، ہمیشہ حدیث کی کتاب سے لیں گے. قرآن کی بات قرآن کی آیت سے لیں گے. حدیث فیس بک سے نہیں آئے گی، سوشل میڈیا سے نہیں آئے گی، گوگل میں تلاش کرنے سے نہیں آئے گی، کتاب میں چاہیے. اس کتاب میں دکھاؤ، کتابیں موجود ہیں الحمدللہ. احادیث کی مستند سب کتابیں موجود ہیں، اس میں آنی چاہیے. تو ہم سر خم تسلیم ہے، جہاں حدیث آ گئی سر خم تسلیم، آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا الحمدللہ. تو بہرحال محرم کے مہینے میں یہ سمجھا جاتا ہے، اس کو سمجھتے محرم کا مطلب حرام سے نکال لیا ہم نے. یہ اس سے نہیں، عربی کا لفظ ہے، اردو کا لفظ نہیں ہے. یہ محرم کا ہم نے مطلب کیا سمجھا؟ حرام. لہذا شادی کرنا حرام، لہذا اس کے اندر کوئی خوشی منانا حرام، لہذا آپ غمی مناؤ. تو حضور کے دور میں یہ محرم کا مہینہ آیا تھا کہ نہیں آیا تھا؟ آیا تھا، بار بار آیا تھا. آپ نے غمی منائی؟ آپ نے کوئی حکم دیا غمی منانے کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ مہینہ آیا، بار بار آیا. آپ نے کیا کیا؟ یہ حرام سے نہیں نکلا. محرم کا معنی ہے عظمت والا، حرمت والا، ادب والا، احترام والا. یہ محرم کا معنی ہے. اور یہ مہینہ تب سے افضل ہے جس دن سے یہ کائنات بنی. یہ پچھلی مرتبہ میں نے قرآن کریم سے آپ حضرات کے سامنے سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 تلاوت کی تھی اور اس میں بتا دیا یہ 4 مہینے احترام والے، عظمت والے، ادب والے کب سے ہیں؟ جب سے یہ کائنات بنی ہے، تب سے ہیں. لہذا محرم کی فضیلت کب سے ہے؟
جب حضور تھے تب بھی تھی، حضور سے پہلے انبیاء تھے ان کی زندگی میں بھی تھی. یہ سمجھنا کہ اس مہینے میں چونکہ نواسہ رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا شہادت ہوئی ہے، اس لیے اس مہینے کی عظمت ہے. نہیں، اس مہینے کی عظمت جب سے ہے جب سے یہ کائنات بنی ہے، جب سے یہ کائنات بنی ہے. رمضان المبارک میں کسی کا انتقال ہو جائے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بڑی مبارک موت ہے، رمضان میں انتقال ہوا، بڑا احترام والا مہینہ تھا، اس میں انتقال ہوا، اس کا حساب و کتاب قبر میں نہیں ہوگا. حضور نے حدیث میں فرمایا رمضان کے بعد روزوں کے اعتبار سے سب سے افضل مہینہ محرم الحرام کا ہے، اور جس کا محرم الحرام میں انتقال ہو یا شہادت ہو تو وہ بھی مبارکباد ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اس مہینے میں ہوئی، 4 چاند اور لگ گئے، 4 چاند اور لگ گئے. یہ سمجھنا چاہیے اچھے طریقے سے. اس لیے اس مہینے کا احترام، اس کی عظمت، اس کا ادب کب سے؟ جب سے یہ دنیا بنی. اور اس کا معنی حرام نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اس میں کوئی نحوست ہے، نعوذ باللہ اس کے اندر غمی ہی غمی کرنی، خوشی نہیں منانی. حضور نے منع فرمایا. حدیث شریف میں اللہ فرماتے ہیں زمانے کو گالی مت دو، کیونکہ زمانہ ہم نے بنایا. زمانے کو گالی مت دو. زمانے کو برا بھلا کہنے والا گویا اللہ کو برا بھلا کہنے والا، نعوذ باللہ. تو زمانے کے اندر کوئی نحوست نہیں، کسی مہینے میں نحوست نہیں. نحوست اعمال کے اندر ہے، اللہ کی نافرمانیوں کے اندر ہے. اللہ کی نافرمانی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، جس کی وجہ سے نحوست آ رہی ہے اور نہیں اور بات نکالتی. لہذا محرم کے مہینے میں شادی کرنا بالکل جائز، بالکل جائز، اور کرنی چاہیے تاکہ امت کے اندر ایک غلط بات جو پھیلی ہوئی وہ ختم ہو. اس مہینے میں شادی کرنا بالکل جائز، کوئی حرام نہیں ہے، کوئی غلطی نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھنا چاہیے اچھے طریقے سے. ایک بات تو یہ تھی. اور دوسری بات کہ اس محرم الحرام کی 1 تاریخ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے. 10 تاریخ کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے. ذوالحجہ کا مہینہ یہ بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ہے. یہ سارا ہمارا تو تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، ہمارے سارا خاندان الحمدللہ شہداء سے بھرا ہوا ہے. یہ سب نے اپنی زندگیاں لگا دیں. کس کے لیے لگائیں؟ یہاں سوال یہ ہے کس کے لیے لگائیں اور کیوں لگائیں؟ ان کی جو شہادتیں ہوئیں ان کا مقصد کیا تھا وہ سمجھنا ضروری ہے. لیکن اس سے پہلے یہ سمجھیں کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین معمولی لوگ نہیں تھے. ابھی بتلا دیا انہوں نے جو خرچ کیا وہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، وہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. وہاں تک پہنچنے میں بڑی دیر، ممکن ہی نہیں کہ پہنچ سکے کوئی. اتنی اللہ نے ان کو اونچائیاں دی. ایک حدیث شریف میں ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف اور مسلم شریف، کہ اگر کسی جگہ کوئی لشکر بھیجا لڑائی کے لیے، مسلمانوں کا لشکر گیا، تو پوچھا کہ ان میں کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں؟ کہا ہے. ان کی برکت سے اللہ نے اس لشکر کو کفار پر فتح یاب فرما دیا. یعنی صحابی کی برکت ایسی ہے کہ جس لشکر میں وہ موجود، اللہ اس لشکر کو دنیا کے اندر فتح نصیب فرماتے ہیں. آگے ایک اور لشکر بھیجا. جب وہ کیا پوچھا اس کے اندر کوئی صحابی ہے؟ کہا صحابی تو نہیں. کہا کوئی ایسا بندہ ہے جس نے صحابی رسول کو دیکھا ہو؟ کہا ہے. اس کی برکت سے بھی اللہ نے اسلامی لشکر کو فتح عطا فرما دی. سبحان اللہ، کیا لوگ ہیں! یعنی یہ خود ہوں تو بھی فتح، اور ان کو دیکھنے والا ہو اس کو بھی فتح. اور پھر تیسری مرتبہ فرمایا کہ کسی نے پوچھا اس لشکر میں کون ہے؟ نہ صحابی ہے نہ تابعی ہے کہ جس نے حضور کو دیکھا ہو. جس نے، وہ صحابی بھی موجود، جس نے صحابہ کو دیکھا وہ بھی موجود نہیں. کہا کون موجود ہے؟ کہا وہ موجود ہے جس نے اس کو دیکھا جس نے صحابی کو دیکھا، جس نے اس کو دیکھا جس نے صحابی کو دیکھا. یعنی تبع تابعی موجود ہے. اس کی برکت سے بھی اللہ نے اسلامی لشکر کو فتح عطا فرما دی. یہ حدیث شریف متفق علیہ، مسلم شریف، بخاری شریف حدیث موجود ہے. یہ وہ حضرات ہیں، یہ وہ حضرات ہیں. اس لیے ان کو عام طور پر معاشرے کے اندر سوشل میڈیا میں ہلکا پیش کیا جاتا ہے. جس کے منہ میں جو آیا نکال دیا. یہ زبان روک کے رکھنی چاہیے، یہ زبان روک کے رکھنی چاہیے. عمل پہلے نہیں، اپنا عقیدہ اور خراب کر کے اپنے آپ کے لیے فیصلہ کیا کر رہے ہیں. ان حضرات کے بارے میں گفتگو کی اجازت نہیں. کوئی کچھ نہیں بول سکتا کیونکہ یہ اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں.
یہ چنے ہوئے لوگ ہیں. اور کن کے لیے چنے؟ ہر نبی کے حواریین ہوا کرتے ہیں. حدیث میں ہر نبی کے حواریین ہیں جن کو اللہ نے چن لیا. کس لیے چنا؟ وہ اس نبی کی اقتدا کریں، اس کی پوری باتوں پر عمل کریں، اس کے ہر عمل کی شہدائی بن جائیں، اس پر جان نچھاور کر دیں. حضور کے حواریین یہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کی جماعت ہے. جماعت ہے، ایسی جماعت ہے یہ. لہذا یہاں کسی کو انگلی اٹھانے کی اجازت نہیں. ادنا سے ادنا صحابی بھی ہو نا، ایک بڑے بڑے صحابہ کرام، ایک وہ صحابی جن کو حضور کی صحبت کا وقت کم ملا، پوری دنیا کے مفسرین، محدثین، مبلغین، مجاہدین، سارے اولیاء اللہ سارے جمع ہو جائیں، وہ اس صحابی کے پاؤں کی خاک کو بھی نہیں پہنچ سکتے. کچھ کر لیں نہیں پہنچ سکتے. کہاں سے لائیں گے وہ آنکھیں جن آنکھوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی؟ لے آؤ، کہاں سے لائیں گے؟ یہ بڑی دولت ہے، بڑی دولت ہے. اس لیے زبان بند رکھنی چاہیے. یہاں بولنے کی اجازت نہیں کہ ہم اس کے اوپر تیاری کر رہے ہیں اور تیاری کر کے ہم ذرا اس کے اوپر دیکھنا چاہتے ہیں، ریسرچ کر رہے ہیں. یہاں ریسرچ کی اجازت نہیں. اپنی ریسرچ بند ہی رکھیں، اپنے اوپر ریسرچ کرو کہ آپ کیا چیز تھے. ریسرچ انبیاء پر ریسرچ کرنے کی اجازت نہیں ہے آپ کو. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین پر ریسرچ کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ وہ ہستیاں جن کے بارے میں قرآن کا فیصلہ ہو چکا. ہم کون ہوتے ہیں جو ریسرچ کریں ان کے اوپر؟ ہاں یہ پڑھنا ہے کہ ان ہستیوں کے بارے میں پڑھنا ہے، ان ہستیوں کا مقام کیا ہے، ان کا رتبہ کیا ہے. تو پڑھو قرآن کو، پڑھو احادیث کو. پورے باب پورے عنوانات قائم کیے ہیں اور کئی احادیث 100 60 70 50 احادیث موجود ہیں جن میں ان حضرات کے کارنامے موجود ہیں. یہ وہ معمولی شخصیات نہیں ہے. لیکن جب بھی یہ محرم کا مہینہ آتا ہے کچھ لوگوں کی طرف سے ایسی باتیں شروع ہوتی ہیں، ہمارے مسلمان بھی اسی میں شامل. چلو بھائی موقع مل گیا، ان کو تو موقع ہے ہمیں اللہ کے راستے سے ہٹا دے، اور ہمارا مسلمان سمجھتا ہی نہیں. تو اس لیے اپنی زیادہ دانش مندی عقل مندی نیچے ہی رکھو، یہاں نہیں پہنچنے کی کوشش کرے. اگر ہمارے ماں باپ کے بارے میں کوئی ریسرچ کرے آ جائے پوچھنے کے لیے تو پھر کیا ہوگی کیفیت؟ گوارا نہیں کریں گے، چماٹ مار دیں گے، تھپڑ مار دیں گے، بھگا دیں گے. تو ظالم تو کیسے آیا، تیری جرت کیسی ہوئی ایسی بات کرنے کی؟ تو یہاں تو کسی کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. یہ تو ہمارا ایمان ہے، ان کے بغیر بات کیسے بنے گی؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں اس بات کو. بار بار میں کرتا رہتا ہوں، اپنی نسل کو بھی سمجھا کر جائیں، بچوں کو بھی سمجھنا چاہیے، بڑوں کو بھی سمجھنا چاہیے. حضرات صحابہ کرام تاریخی شخصیات نہیں، قرآنی شخصیات ہیں. ان کو پڑھنا ہے، قرآن سے پڑھو، قرآن سے پڑھو، ان کو پڑھنا ہے. حدیث سے پڑھو، ان کو پڑھنا ہے. تاریخ سے مت پڑھو کہ تاریخ میں کیا لکھا. تاریخ قابل اعتبار نہیں ہے الا یہ کہ کوئی بہت مستند بات ہو. جو بات قرآن میں آ گئی، جو بات حدیث میں آ گئی، اس کے مقابلے میں تاریخ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ اللہ کا کلام آ گیا قرآن، حضور کی حدیث آ گئی، یہ بھی وہی، وہ بھی وہی، سب وہی ہے. تو پھر کس کا انکار کریں گے ہم؟ اس لیے یہ سمجھ لینا چاہیے. اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا درجہ عطا فرمایا. آپ نے فرمایا تم سے پہلی امتوں میں کچھ لوگ ایسے تھے جن کو الہام ہوا کرتا تھا، اور میری امت میں ایک شخص ہے جس کو الہام ہوتا ہے، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اور الہام کیسے ہوتا ہے؟ دل میں بات آئی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر عرض کی، یوں ہو جانا چاہیے، یوں ہو جانا چاہیے. اللہ نے قرآن بنا کر نازل کیا تھا، عمر کی رائے کے موافق قرآن کی آیت نازل ہو رہی ہے. دل میں آیا مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا کر لیں، اللہ نے قرآن میں آیت اتار دی. دل میں آیا بدر کے قیدیوں کے بارے میں یہ حکم ہونا چاہیے، اللہ نے قرآن کی آیت اتار دی. دل میں آیا ازواج مطہرات پردہ کریں، اللہ نے قرآن میں آیت اتار دی. یہ آیت ایک جگہ نہیں کئی جگہ ایسے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، اللہ نے قرآن بنا کر اتار دی ہے. تو معمولی شخصیت ہے، ایک معمولی شخصیت ہے، بڑی شخصیت. اور ارشاد فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے. یعنی اتنا اللہ نے ان کو وہ درجہ عطا کیا ہے کہ یہ نبوت کے مقام پر پہنچ جاتے اگر ہوتے تو. لیکن ہے نہیں، کوئی نہیں آ سکتا قیامت تک. ہمارا عقیدہ ہے اور قرآن سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو چکی، مہر لگ چکی. آج کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور کوئی نبوت کا دائرہ کرے وہ مرتد ہے، زندیق ہے، اور وہ واجب القتل ہے، وہ دنیا کے اندر رہنے کے قابل نہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک مرتبہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے حق عمر کی زبان پر جاری کر دیا ہے. حق زبان پر جاری کر دیا.
وہ حق سامنے ہے کہ جو حق آیا زبان پر وہ بول دیا، اللہ نے قرآن بنا کر نازل کر دیا. اور ایک مرتبہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کیا، اور کس انداز میں مخاطب کیا؟ مخاطب یوں کیا، یا خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں میں سب سے بہترین شخص، رسول اللہ کے بعد لوگوں میں سب سے بہترین شخص، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مخاطب کیا کہ آپ سب سے بہترین ہیں. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ میں سب سے بہترین ہوں؟ میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو دنیا میں جن لوگوں پر طلوع ہوتا ہے ان میں سب سے بہترین عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہیں. یہ وہ حضرات ہیں جن کے بارے میں محبوب کبریا خاتم الانبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک موجود ہیں. تو ان ہستیوں کو جن کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لائے اور آپ کے دائیں طرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، بائیں طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور آپ مسجد میں داخل ہوئے، ان کا بھی ہاتھ پکڑا ہوا ہے، ان کا بھی ہاتھ پکڑا ہوا ہے. فرمایا قیامت کے دن ہم اسی طرح اٹھائے جائیں گے. سبحان اللہ، قیامت کے دن اسی طرح اٹھائے جائیں گے، یہ دونوں میرے دائیں بائیں ہوئیں گے. کیا فضیلت دی اللہ تعالیٰ نے. اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، کوئی بھی نبی ایسا نہیں گزرا مگر اس کے 2 وزیر ہوتے ہیں، 2 وزیر آسمانی ہوتے ہیں اور 2 وزیر زمینی ہوتے ہیں. فرمایا میرے آسمانی وزیر جبرائیل اور میکائیل ہیں، اور میرے زمینی وزیر ابو بکر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں. یہ ان حضرات کا درجہ. یہ میں نے چند احادیث ابھی عرض کی، ورنہ ان کی تو شخصیات ایسی ہیں، پوری کتابیں لکھی گئی ہیں بھائی ان پر، پوری کتابیں. تو ان پر لب کشائی کرنے کی اجازت نہیں ہے، لب کو سیلے. ان کے بارے میں یہ مستند احادیث بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، ترمذی شریف میں، ابن ماجہ میں، نسائی شریف میں، ابو داؤد شریف میں، ترمذی شریف میں، بڑی کتابوں میں موجود ہے. لہذا ان پر لب کشائی کی اجازت نہیں ہے کہ ہم کچھ ہونٹ کھول سکیں، اجازت نہیں. یہاں ہونٹوں کو سی لینا چاہیے، یہاں قرآن کی آیت سامنے آ جائے، یہاں حدیث سامنے آ جائے. ان کا جو مقام، جو رتبہ، یہ اتنا بلند، اتنا بڑا ہے. اگر کوئی بولے، کوئی بات کرے، وہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی سورج کی طرف منہ کر کے تھوکے تو اس کا تھوک اپنے ہی منہ پر آ کر گرے گا. سورج کو کچھ نہیں پتا چلنا، سورج اپنی آب و تاب سے چمک رہا ہے، چمکتا رہے گا. یہ ہستیاں، یہ حضرات، یہ حضور کے دور میں چمکتے رہے اور چمکتے رہیں گے، اور قیامت تک ان کا درجہ ایسا ہی رہے گا. بولنے والے ختم ہو جائیں گے لیکن ان کی بات کبھی ختم نہیں ہونے والی. جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، وہاں ابو بکر و عمر کا رضی اللہ عنہم کا تذکرہ ساتھ ہوتا رہے گا. اس لیے اس بات کو ذہن میں رکھنا ضروری. اب تیسری بات کہ اس مہینے میں ہمیں کیا عمل کرنا ہے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عمل فرمایا. تو تھوڑی سی بات عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں، اگلی مرتبہ انشاءاللہ بات کروں گا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے بعد سب سے افضل مہینہ روزوں کے اعتبار سے اللہ کا مہینہ محرم الحرام ہے، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے جو رات کے اندر پڑھی جاتی ہے. تو افضل مہینہ محرم ہے. 1 محرم سے لے کر 29 محرم تک ہر دن روزہ رکھنا افضل ہے. ہر دن روزہ رکھا جا سکتا ہے، رکھے. پورے مہینے میں روزہ رکھنا جائز ہے، اجازت ہے. اور آپ نے فرمایا رمضان کے بعد سب سے افضل مہینہ روزوں کے اعتبار سے یہ ہے. اور آپ کا معمول کیا رہا ہے؟ آپ کا معمول ویسے تو رہا کرتا ہے 3 روزے آپ ہر مہینے میں رکھتے تھے، 13، 14، 15 کا. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے بعد کسی مہینے کے کسی روزے کے بارے میں اتنی زیادہ فکر مندی کرتے نہیں دیکھا جتنی آپ 10 محرم کے روزے کے لیے کیا کرتے تھے. آپ کی فکر مندی اس کے لیے بڑی ہوتی تھی کہ 10 محرم کے روزے کے لیے، اس لیے آپ 10 محرم کے روزے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے. اور اس کے بارے میں فرمایا کہ 10 محرم کے روزے کے بارے میں مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ 1 سال پچھلے گناہ معاف فرما دے. اور ایک مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو اس کے ساتھ 9ویں کا روزہ بھی رکھوں گا. تو اس لیے حضرات محدثین نے، شراح نے یہاں لکھا ہے، علماء کرام نے کہ 2 روزے رکھنا بہتر ہے.
2 روزے رکھنا بہتر ہے. نمی کا بھی روزہ رکھ لیا جائے, 10ویں کا, کیونکہ نمی جمعے والے دن آ جانی اس لیے یہ بات عرض کر دی. نمی کا روزہ رکھنا چاہیں 10ویں کے ساتھ یہ بھی درست ہے, 10ویں کے ساتھ 11ویں کا روزہ رکھنا چاہیں یہ بھی درست ہے. 2 روزے رکھیں تو بھی بہت بہتر, نہیں رکھتا کوئی ایک رکھتا ہے تو بھی جائز ہے, کوئی گناہ کی بات نہیں. بقیہ باتیں انشاءاللہ اگلی مرتبہ عرض کروں گا. اللہ تبارک و تعالی ان باتوں کو سمجھنے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد ولا كريم إلا على نبينا إبراهيم يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا إبراهيم ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول مقبول فرما. یا الہ العالمین یا إبراهيم يا ذا الجلال والإكرام یا اللہ ہمارے والدین کی, بچوں کی, بہن بھائیوں کی, دوستوں احباب کی, تمام رشتہ داروں کی, اہل پاکستان کی پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما. اے الہ العالمین یا إبراهيم یا ذا الجلال والإکرام یا اللہ یا إبراهيم یا اللہ بہت گرمی ہو رہی ہے, اس گرمی کی وجہ سے یا الہ العالمین یا إبراهيم یا اللہ ملک کے مختلف حصوں کے اندر مسلمان پریشان ہیں. مولا کریم اے الہ العالمین موسم کے اندر اعتدال پیدا فرما کر یا اللہ باران رحمت نازل فرما دیجیے, یا اللہ باران رحمت نازل فرما دیجیے, یا اللہ موسم کو معتدل فرما دیجیے, یا اللہ موسم کو معتدل فرما دیجیے. مولا کریم ہم تو اس دنیا کی گرمی کو برداشت نہیں کر سکتے, جہنم کی آگ کی گرمی کو کیسے برداشت کریں گے. مولا کریم اے الہ العالمین اے إبراهيم یا ذا الجلال والإکرام یا اللہ یہاں بھی موسم معتدل فرما کر یا اللہ یا الہ العالمین باران رحمت برسا دیجیے, اور آخرت میں بھی یا اللہ ہمیں جہنم کی ہولناکیوں اور قبر کے عذاب سے بچا کر ہماری قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا کر قیامت والے دن دخول اولی کے ساتھ جنت نصیب فرما دیجیے. مولا کریم الہ العالمین إبراهيم یا ذا الجلال والإکرام ہم میں سے جو بیمار ہے, گھروں میں جو بیمار ہے, دوستوں احباب میں جو بیمار ہے, جنہوں نے بیماروں کے لیے دعا کے لیے کہا ہے, مولا کریم سب کی یا الہ العالمین ہر قسم کی بیماری کو دور فرما دیجیے. آج ہی فرید صاحب کی اہلیہ کا بائی بات ہوا ہے, اسی طرح ایک ساتھی علی ہے, انہوں نے دعا کے لیے کہا ہے, اور امام الدین صاحب مرحوم ہے, ان کی اہلیہ بیمار ہے, حضرت مولانا مفتی نثار صاحب مجدد العلوم کا بھی علی ہے, ان سب کے لیے دعا فرمائے. اللہ تعالیٰ سب کو صحت یابی نصیب فرما دے. جن کا جو علاج چل رہا ہے, چاہے وہ بیمار گھروں میں ہو, ہسپتالوں میں ہو, یا اللہ یہاں مسجد میں نماز کے لیے آئے ہوں, یا اللہ سب کو ہر بیماری سے مکمل صحت نصیب فرما دیجیے. یا اللہ پہلے سے بڑھ کر ہم سب کو صحت اور قوت عطا فرما دیجیے, اور اس صحت اور قوت کو اپنے دین کے لیے لگانے کی توفیق عطا فرما دے. جن میں ہمارے آئندہ اقربا دنیا سے جا چکے ہیں, جاننے والے مولا کریم یا الہ العالمین والدین میں سے, بیوی بچوں میں سے, دوستوں احباب میں سے, رشتے داروں میں سے, یا اللہ سب کی قبروں کو روح سے منور فرما دیجیے, سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دیجیے. بھائی عبید الرحمان صاحب کی والدہ کا انتقال ہو گیا چند دن پہلے, جناب قاری ادریس صاحب کی بہن کا انتقال ہو گیا تھا, سجاد بھائی, امام علی بھائی, ان دونوں کی روحوں کا انتقال ہو گیا. سب کے لیے دعا فرمائے, اللہ تعالیٰ سب کی قبروں کو روح سے منور فرما دے, سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے, سب کو نامہ اعمال دائرات میں نصیب فرما دے, اور سب کو محبوب کبریا خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں قرب خاص عطا فرما دے. مولا کریم اور ہم سب کو بھی مرنے سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما دیجیے. اے الہ العالمین إبراهيم یا ذا الجلال والإکرام یا اللہ مسلمان یا اللہ معاشی اعتبار سے پریشان ہے, یا اللہ ملک پاکستان کی معیشت کو پہلے سے مستحکم اور مضبوط فرما دیجیے. یا اللہ ہر شہری کو یا اللہ غیب کے خزانوں سے یا اللہ رزق ایسا عطا فرما, ماہانہ سالانہ یوم احد کے بآسانی پورے ہو جائیں. مولا کریم ہر قسم کی دکھ درد تکلیف بیماری پریشانی دور فرما دیجیے. جتنے حاضرین مسلم موجود ہیں ہم سب کے دلوں میں جتنی جائز تمنا ہے یا اللہ محض اپنے فضل سے پور فرما دیجیے. یا الہ العالمین یا إبراهيم یا إبراهيم یا ذا الجلال والإکرام قلب سلیم, فہم سلیم, عقل سلیم عطا فرما دیجیے, اور عقل سلیم پر فضل عظیم عطا فرما. سلام کیے اعضاء سلام کیے ایمان کے ساتھ زندہ رکھیے, سلام کیے اعضاء سلام کیے ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھائیے. ہماری سیرت اور رسولت کو اپنے پیار کے قابل بنا لیجیے. دنیا میں جہاں کہیں دین کا جس انداز میں کام ہو رہا ہے سب اپنی بادشاہ کا قبول فرما لیجیے. مجاہدین کی, تبلیغی جماعتوں کی, مدارس کی, مساجد کی, خانقاہوں کی, علماء کی, تمام مسلمانان عالم کی دائرہ اوپر نیچے سامنے پیچھے ہر طرف سے حفاظت فرما دیجیے. بولے کریم الہ العالمین إبراهيم جو مانگا ہو گیا تھا, جو مانگا چاہیے نہیں مانگ کے بغیر مانگے نصیب فرما دیجیے. اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة, اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت
یا رب العالمین.